الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہے سبق نمبر 61 اسماء موصولہ کا بیان۔ اسماء موصولہ کا بیان۔ اچھا، یہ اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا وہ اسماء جو کلام کا اکیلے جز نہ بن سکیں بلکہ اپنے ما بعد جملے کے ساتھ مل کر کسی کلام کا جز بنے، ایسے اسماء کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ موصولہ جس کو صلے کی ضرورت ہو، اکیلا کچھ بھی نہ بن سکے۔ ان اسماء کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس کو اسم موصول کا صلہ بناتا ہے، جسے جاء الذی نصرنی، آیا وہ جس نے میری مدد کی۔ اس مثال میں الذی موصول ہے اور نصرنی پورا جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے۔ موصول صلہ دونوں مل کر جاء کا فاعل ہیں۔ اکیلا الذی ما قبل کلام کا جز نہیں بن سکتا۔ ترکیب کیا ہوگی جی؟ سمپل ہے، جاء فعل ہے، الذی اسم موصول ہے، نصر فعل، ہوا ضمیر فاعل۔ اب نون وقایا آپ نے پچھلے ریسنٹلی جو اسباق پڑھے ہیں، ضمائر کا بیان پڑھا، اس میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا جو ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی وہ مفعول بہ واقع ہوگی، تو یہ مفعول بہ ہے۔ نصر فعل، ہوا ضمیر فاعل، اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ اچھا، ان کی آپ کو بتاتے ہیں کہ مذکر کے لیے اسماء موصولہ کون کون سے ہیں۔ الذی وہ جو، یا اس کو جو، یہ ترجمہ ہے اس کا، تو یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللذانی، اللذینی، یہ اللذانی یہ حالت رفع میں ہے، اور اللذینی یہ حالت نصبی اور جری میں ہے، تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ اللذینہ یہ دونوں صورتوں میں آتا ہے، یعنی حالت نصبی اور جری دونوں میں، رفع کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ الاولا بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، الاولا نا، تو اللذینہ صرف مذکر کے لیے اور الاولا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور مؤنث کے لیے کون سے ہوتے ہیں جی؟ اللتی، اللتانی، اللاتی، ٹھیک ہے۔ اللواتی بھی آتی، اللاتی، اللواتی، یہ آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر تو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں من، ما، من اور ما، ایون، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایون جو ہوتا ہے یہ حالت رفع میں ایون رہتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں این بھی پڑھا جاتا ہے اور این بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی اس اسماء موصولہ ہی ہوتے ہیں۔ من اور ما بھی اسماء موصولہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اب چند ضروری قواعد ان کے سن لیجئے۔ اس میں موصول کے لیے صلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلہ کی ہوتی ہے 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں صلہ کی؟ 3۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یا ظرف۔ ظرف جو ہے وہ بھی صلہ بن سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ جیسے اکل الرجل الذی ہوا جائع، اس مثال میں الذی کا صلہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی الذی اسم موصول، ہوا مبتدا، جائع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کا صلہ۔ جملہ فعلیہ جیسے اعبدو یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے اس رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ خلق کا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل جو مستتر ہے، ٹھیک ہے، اور کم ضمیر اس کا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول کا صلہ۔ ظرف کی مثال جیسے اقبل الرجل الذی فی بیتی۔ اچھا، اس مثال میں الذی اس میں موصول، فی حرف جار، بیتی یہ جار مجرور مل کر، اس کو آپ صرف ابھی ظرف سمجھیں کہ یہ ظرف اس کا صلہ بنے گا۔ نمبر 2 قاعدہ بیان کر رہے ہیں، جو جملہ اس میں موصول کا صلہ بن رہا ہے، جو جملہ اس میں موصول کا صلہ بن رہا ہو، اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جو جملہ موصول کا صلہ بن رہا ہے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں اس میں موصول کے مطابق ہو، یعنی وہ
جملے کے اندر ضمیر بتائے گی کہ اس میں موصول کا یہ صلہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں، یعنی لوٹنے والی۔ اگر صلہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہو، اگر صلہ ضمیر سے ہی شروع ہو رہا ہو تو اس ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں، صلہ کی ابتدا، ٹھیک ہے، صدر صلہ کہتے ہیں۔ جیسے الذی ہوا جائع، الذی ہوا جائع، اب ہوا ضمیر ہے تو اس کو کہتے ہیں صدر صلہ۔ کل کو کوئی پوچھ لیتا ہے اچھا بتا بھائی وہ صدر صلہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ ٹینشن میں پڑ رہے ہیں پتہ نہیں صدر صلہ کیا بلا ہوتی ہے۔ نیز یہی ضمیر اس میں موصول الذی کی طرف لوٹ رہی ہے اور مفرد و مذکر ہونے میں اس میں موصول کے مطابق ہے۔ نمبر 3، ضمیر عائد جب مفعول بھی بن رہی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ ضمیر عائد یعنی صلے کے اندر جو ضمیر ہے جو ما قبل کی طرف یعنی اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، اگر وہ جملے کے اندر مفعول بھی بن رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان یہ ما موصول ہے، لم یعلم ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ہو ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اس ضمیر عائد کو حذف کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، اس میں فاعل اور مفعول پر آنے والا الف لام، اس میں موصول اس میں فاعل اور مفعول پر آنے والا، اس میں فاعل، پیچھے ہم نے سبق پڑھا ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، مطلقاً فاعل اور مفعول نہیں، اس میں فاعل، یہ فرق سمجھ لیں، نہیں سمجھ آیا تو آپ پیچھے والے اسباق کا مطالعہ فرمائیں نا، اسباق سنیں، ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں فاعل اور مفعول کا جو سبق ہے اس کو سنیں۔ اس میں فاعل اور مفعول پر آنے والا الف لام اکثر الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہاں مطلقاً فاعل کی بات نہیں ہے، مطلقاً مفعول کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الضارب، اس کا معنی ہوتا ہے الذی ضرب، وہ جس نے مارا، الذی یضرب، وہ جو مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، اور المضروب الذی ضرب یا الذی یضرب۔ پھر بیان کرتے ہیں 5واں قاعدہ، ایٌ اور ایتٌ مورب ہیں، ایٌ اور ایتٌ مورب ہیں، صرف ایک صورت میں مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا صرف جائز ہے، ضروری نہیں، جب یہ مضاف ہو، جب یہ مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور نہ ہو، یعنی اس کے بعد ضمیر نہ ہو، جیسے جاءنی ایہم قائم، جاءنی ایہم قائم، یہ حالت رفع میں ہے، اور رأیت ایہم قائم حالت نصبی میں، مررت بایہم قائم حالت جری میں۔ اب ان کو ہم مبنی بر ضم پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھے یار تم چینج کیوں نہیں کر رہے، ایہم کیوں نہیں پڑھ رہے، بایہم کیوں نہیں پڑھ رہے، تو ہم کہیں گے کہ صدر صلہ مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مبنی بر ضم پڑھنا اس صورت میں جائز ہے، صرف جائز ہے، ورنہ آپ سمپل پڑھتے جائیں۔ اس طرح قرآن پاک میں ہے، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ایہم لننزعن کا مفعول ہے لیکن ایہم پڑھا گیا کیونکہ اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ اچھا جی، پھر بیان کرتے ہیں، اچھا صدر صلہ جو ضمیر ہوتی ہے لیکن یہ اکیلے استعمال ہی نہیں ہوتے نا، ان کے ساتھ ضمیر متصل ہوتی ہے اور صدر صلہ اس کے بعد ہونا ہے، تو صدر صلہ نہ ہو تو جائز اس طرح پڑھنا جائز ہے، یعنی ان کو مبنی بر ضم پڑھنا جائز۔ نمبر 6، ما اور من استفہامیہ کے بعد آنے والا ذا بھی اس میں موصول ہوتا ہے، من اور ما، ٹھیک ہے، من اور ما استفہامیہ یعنی موصولہ نہیں، استفہامیہ یعنی ما جو سوال کے لیے آتا ہے، من جو سوال کے لیے آتا ہے، اس کے بعد جو ذا استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے، جو کہ الذی کے معنی میں، جیسے ماذا صنعت، ماذا صنعت، اس کا معنی ہوتا ہے ملذی صنعت، وہ کیا ہے جو تو نے کیا، او من ذا خیر منک، تو اس کا معنی ہوتا ہے ملذی ہوا خیر منک، یہ اس کا معنی ہوگا۔ نمبر 7 پہ بیان کرتے ہیں ما اسمیہ اور ما اسمیہ اور من، ما اسمیہ اور من کبھی استفہامیہ اور شرطیہ بھی ہوتے ہیں، یعنی موصولہ ہی نہیں رہتے، یہ استفہامیہ بھی اور شرطیہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ، ہم تو پیچھے بھی سبق پڑھ کے ہیں۔
اس وقت یہ اسماء موصولہ میں سے نہیں ہوتے. جیسے من ابو کا مسمو کا، تیرا باپ کون ہے، تیرا نام کیا ہے. ما تصنع اصنع، جو تو کرے گا وہ میں کروں گا، یہ شرطیہ کی مثال ہے. چند ترکیبی قواعد بیان کر دیتے ہیں. چند ترکیبی قواعد. نمبر 1، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی فاعل، کبھی مفعول بہ اور کبھی مبتدا اور خبر واقع ہوتا ہے. فاعل کی مثال جاء من یسکن فی المدینہ، جاء فعل، من اس میں موصول، آگے والا سارا جملہ اس کا صلہ بنے گا، یہ موصول صلہ مل کر فاعل بنے گا. مفعول بہ کی مثال رأیت من مات فی الصحراء، رأیت فعل تو ضمیر اس کا فاعل، اور من موصولہ، آگے والا سارا صلہ، موصول اور صلہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفعول بنے گا، اور موصولہ اور صلہ مل کر مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. مبتدا کی مثال الذی فی المسجد، الذی موصول، فی المسجد ظرف اس کا صلہ. ٹھیک ہے، یہ بنے گا مبتدا، ہوا پھر مبتدا اور زید اس کی خبر، ہوا زید مبتدا خبر مل کر پھر آگے جو پیچھے مبتدا بنا ہے اس کی خبر. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الذی موصول، آگے والا سارا جملہ مل کر اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر ہوا کی خبر بنیں گے. نمبر 2، اگر اس میں موصول کے بعد جار اور مجرور آ جائیں، یہ میں نے اس لیے پہلے نہیں بتایا کہ یہاں بات آ رہی تھی. اگر اس میں موصول کے بعد جار یا مجرور آ جائیں تو جار مجرور کو کسی فعل مقدر کے متعلق کر کے صلہ بنائیں گے. یعنی فی بیتی جو پیچھے گزرا تھا، فی بیتی کو ڈائریکٹ صلہ نہیں بنائیں گے. یہاں بھی الذی فی المسجد جار مجرور آ گیا تو اس کو ڈائریکٹ صلہ نہیں بنائیں گے. اب فعل مقدر کون سا نکالنا ہے جی، اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سمپل ایک لفظ ثابتہ یاد کر لیں. وہ ثابتہ، ثابتہ، ثابتو، ثابتت، جس طرح کا اس میں موصول ہوگا اسی طرح کا آگے آپ نے فعل نکال لینا. جیسے ثابتہ نکالیں گے تو ہم نے کہنا ہے الذی فی المسجد، اللتی ثابتہ فی المسجد، کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الذی ثابتہ فی المسجد، الذی ثابتہ فی بیتی، ثابتہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی بیتی جار مجرور اس کے متعلق ہوا، یہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر موصول کا صلہ. الذی ثابتہ فی المسجد، ثابتہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فی المسجد جار مجرور مل کر اس کے متعلق، جار مجرور مل کر متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الذی موصول کا صلہ، الذی موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا. امید آپ کو بات سمجھ آ گئی، اور ورنہ اس کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے، ریورس کر کے دوبارہ سنیں. اچھا، ترکیب جاء الذی فی الدار، جاء فعل، الذی اس میں موصول، فی حرف جار، دار مجرور، جار مجرور مل کر فعل مقدر ثابتہ کے متعلق، ثابتہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ. اچھا میں سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں، آپ ٹینشن نہیں لینا، پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں نا، اس کو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لیں، بہت آسان ہے. تو نمبر 3 پہ قاعدہ بیان کرتے ہیں. اگر اس میں موصول کے بعد ظرف ہو، اس میں موصول کے بعد ظرف، اچھا ایک ظرف ہوتا ہے، ایک جار مجرور ہوتا ہے. ہم عموماً ایک ہی چیز کہہ دیتے ہیں بعض اوقات نا، تو فعل مقدر کا مفعول فی بنا کر صلہ بنائیں گے. جیسے رأیت الذی امامک، میں نے اس شخص کو دیکھا جو تیرے سامنے. الذی موصول، ٹھیک ہے، امامک مضاف اور مضاف الیہ مل کر ثابتہ فعل پہلے نکالیں گے، یہ اس کا مفعول فی بنے گا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی، ثابتہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، امامک اس کا مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر رأیت فعل کا مفعول بہ. اچھا اب آپ کو سوچ میں آپ پڑھ گئے ہوں گے یہ مفعول فی کیا ہوتا ہے، تو میرے پیارے پیچھے والے اسباق موجود ہیں، ان اسباق کو سماعت کریں، اس میں مفعول فی کا سبق باقاعدہ گزر چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین.